ہمارے ہیں حسین، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دی جائے، انہیں تم مردہ مت کہو۔ حضرات میں کل جس تقریر کا عنوان بنایا تھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ بتاتا، کیونکہ ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کچھ واقعات چھوٹ گئے، تو میں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ پھر وہیں سے شروع کروں اور کوفہ اور دمشق اور مدینہ المنورہ سے بیان ہوگا، کیونکہ کچھ واقعات چھوٹ گئے تھے ٹائم کی وجہ سے۔ تو آپ بخوبی بیٹھیے اور انشاءاللہ امام حسین کہ شہید ہونے کے بعد کیا ہوا وہ سب سن کر جائیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں اور روشنی پیدا ہو جائے گی اور آپ کا دل کھل اٹھے گا۔ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کے پورا قافلہ، ان کے پورا اہل بیت کا گھرانہ شہید ہو گیا۔ حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین، حضرت قاسم، حضرت عباس برداشت شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اب قافلے والے کا سردار کون بنے گا، قافلے والے کا دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی نگرانی کون کرے گا، اب کوئی نہیں ہے۔ حضرت زینب، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ٹوٹا ہوا خنجر، ٹوٹا ہوا تلوار لے کر اپنے خیمے کا، اپنے لوگوں کا رکھوالی کرتی ہے، پہرا کرتی ہے، کیونکہ اب تو علی اکبر نہیں ہے پہرا دینے کے لیے، کیونکہ اب حضرت قاسم ابن حسن نہیں ہے پہرا دینے کے لیے، اب حضرت عباس نمبردار نہیں ہے پہرا دینے کے لیے، اب حضرت امام حسین ابن علی پہرا دینے کے لیے نہیں ہے، اب حضرت زینب پہرا دے رہی ہے۔ خیمہ کیا، خیمے کو لوگوں نے آگ لگا کر جلا دیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اہل بیت کا گھرا گھرانہ بیٹھا ہوا تھا، اہل بیت کا پورا قافلہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بی بی زینب اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی خنجر لے کر، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کہتی ہے اپنے قافلے والے کا، اپنے اہل بیت کے گھرانے والوں کا دیکھ بھال کرتی ہے۔ تب تک کیا سنتی ہے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی جاؤ قطار رو رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب دیکھتی ہے، کیونکہ پورا قافلہ، پورا کربلا کا میدان یزیدیوں نے خالی کر چکا تھا، خالی کر چکے تھے۔ یزیدی امام حسین کو شہید کرنے کے بعد وہ جشن منا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، ناچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے لوگوں، ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا، اور فتح و نصرت کا جھنڈا کربلا کے میدان میں گاڑ دیے۔ یہ وہ لوگ کر رہے تھے، کربلا کا میدان پورا خالی ہے، اور کربلا کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، بہت بڑا جگہ کربلا کا میدان ہے۔ حضرت بی بی زینب سوچنے لگی آج اس وقت کربلا کے میدان میں کون رو رہا ہے، کون سسکیاں لے رہی ہے، کون آوازار قطار ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر دوڑ پڑی۔ حضرت بی بی زینب جب چلتی ہے، جا کر کیا دیکھتی ہے کہ میرے بھائی امام حسین کی لاش پر، میرے بھائی امام حسین کی لاش پر حضرت سکینہ لیٹی ہوئی ہے، ان کے سینے میں لیٹی ہوئی ہے، اور رو رو کر کہہ رہی ہے اے بابا جان آپ کہاں چلے گئے، ہم کو آپ کے سینہ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کے بغیر گود کے مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت بی بی زینب جاتی ہے اور جا کر اپنے سکینہ کو گلے لگاتی ہے اور کہتی اے سکینہ تم کو تو میں خیمے کے اندر سلایا تھا، تم کو تو قافلے والوں کے اندر سلایا تھا، آخر تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ حضرت سکینہ رو کر کہتی مفتی جان آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے بغیر بابا کے نہیں سوتی ہوں، میں اپنے بغیر بابا کے سینے کے علاوہ نہیں سوتی ہوں، میں تو سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اے میری پھوپھی جان مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہے اے سکینہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ان کا سر نہیں
जिस्म पर 72 तीर लगे हैं और 82 जख्मे हैं। आखिर तुमने अपने बाबा को कैसे पहचान लिया? तूने अपने बाबा को कैसे पहचान लिया? उनका सर भी नहीं है, सर तन से जुदा है, सिर्फ जिस्म है। अपने बाबा को कैसे पहचान ली? हज़रत सकीना कहती है, ओ मेरी फूफी जान, मैं जब सोने के लिए अपने बाबा को देखने के लिए खेमे से आई, आंख ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक तरफ से क्या आवाज आती है, ऐ सकीना आजा, तेरा बाबा यहाँ लेटा हुआ है। इसी लाश के पास आया तो पता चला ये कोई और नहीं है बल्कि मेरा बाबा इमाम हुसैन है। मेरे बाबा को आवाज दे रहे हैं, ऐ बेटी सकीना आजा, मेरी गोद में आकर सो जा, मेरे सीने पर आकर सो जा। हज़रत सकीना की बात सुनकर हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत ज़ैनब अपनी भतीजी सकीना को लेकर आती है, लेकर आने के बाद खेमे में उसे सुलाती है, धक्कियां देकर सुलाती है। सुलाने के बाद फिर क्या हुआ, एक शख्स फिर आता है उस करबला के मैदान में, अपने चेहरे पे पर्दा रखा हुआ है, अपने चेहरे पे निकाब रखा हुआ है, घोड़े से आ रहा है वो सवारी, लेकिन हज़रत ज़ैनब तलवार लेकर, अपना खंजर लेकर उसके तरफ बढ़ने लगी और आवाज देकर कह रही है, बीबी ज़ैनब खबरदार मत आना, क्योंकि हम हमारा सब कुछ तुम लोगों ने लूट लिया, अली अकबर को लूट लिया, कासिम की जवानी लूट ली, अब्बास के बाल उतार दिए, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। अब हमारे काफिले में क्या बचा हुआ है, अब हमारे खेमे में क्या बचा हुआ है, खबरदार आना नहीं। लेकिन वो तेजी के साथ वो सवार घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, वो तेजी के साथ आ रहा है। बार कह रही है, अगर आ गए तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, क्योंकि मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब हूँ, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ, इमाम हसन की बहन ज़ैनब हूँ, नबी का नवासा बीबी ज़ैनब हूँ। अगर खबरदार आ गया तो फिर अली की याद ताजा कर दूंगी, जिस तरीके से अली मुर्तज़ा ने खैबर को फतह किया था, उनकी यादत को ताजा कर दूंगी। जिस तरीके से मौला अली शेर खुदा ने बदर के मैदान में काफिलों को दौड़ा दौड़ा कर मारे थे, उन्हीं की बेटी हो, उन्हीं की बेटी हो। अगर सामने आ गए तो फिर खैरियत नहीं है, वो सामने आने वाला आ गया और जब अपना पर्दा हटाता है अपने चेहरे से तो कोई और नहीं बल्कि मौला अली शेर खुदा होते। नारे तकबीर, नारे ज़ला, जिगरे मौला करबला, नारे तकबीर, नारे ज़ला। हज़रत मौला अली शेर खुदा होते। हज़रत बीबी ज़ैनब देखकर रोने लगी और कहती, बाबा आप इतने दिनों से कहाँ थे, सब कुछ लुट गया, आप आए। मौला अली शेर खुदा से कह रही, बाबा इतना देर कैसे कर दिए? हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रहना, क्योंकि इससे भी बड़ा इम्तिहान देना है, इससे भी बड़ा इम्तिहान देना है। तू मौला अली शेर खुदा की बेटी है, सब्र करना। तू फातिमा ज़हरा की लखते जिगर है, सब्र करना। तू नबी की नवासी है, सब्र करना। इससे भी बड़ा लोग जुल्म और सितम करेंगे, इसलिए मैं तुझे ये बताने से आया हूँ कि जुल्म और सितम तुम पर करेंगे लोग, लेकिन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा शिकायत नहीं करना है, बस अल्लाह तबारक व तआला से कहना, ऐ परवरदिगार अगर तू इम्तिहान लेने पर कादिर है तो फिर तेरी बेटी तेरी बंदी फातिमा ज़हरा के लखते जिगर बीबी ज़ैनब भी इम्तिहान देने के लिए तैयार है, इम्तिहान देने के लिए तैयार है। खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हज़रत मौला अली शेर खुदा ये कहकर बीबी ज़ैनब से कहते, मेरी बेटी सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रहना, अब मैं जा रहा हूँ। हज़रत ज़ैनब से अलविदाई सलाम कहकर मौला अली शेर खुदा चल देते हैं। वो टूटी हुई खंजर को लेकर, टूटी हुई तलवार को लेकर करबला के मैदान में घूम रही है हज़रत ज़ैनब। दिल से ख्याल आया, ऐ ज़ैनब इस तलवार का क्या जाना, तुमने करबला के मैदान में नहीं देखा? अब मौला अली शेर खुदा के लखते जिगर इमाम हुसैन पे शहीद हो गए, अली अकबर ने तलवार लेकर शहीद हो गए, कासिम ने तलवार लेकर शहीद हो गए, अब्बास नंबरदार ने तलवार लेकर उनके
یہ بات کر دے کہ یہ تمہاری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے خنجر اس کا کیا کہنا؟ تمہاری تلوار ٹوٹی ہوئی اس کا کیا کہنا؟ فاطمہ الزہرا کے ربط جگر حضرت زینب کہتی ہے یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے لیکن میرا حوصلہ بس نہیں ہے، میرا حوصلہ ایسا ہی ہے اگر کوئی ظالم آیا اسے اسی خنجر سے مار کر واصل جہنم پہنچا دوں گا، واصل جہنم پہنچا دوں گی۔ حضرات اسی طریقے سے کربلا کا میدان رات ہو گئی ہے، یزیدیوں کو خیال آیا کہ چلو پانی دے دیا جائے، کیونکہ ہم نے امام حسین کو پانی نہیں دیا، ہم نے علی اکبر کو پانی نہیں دیا، اہل بیت کے کسی گھرانے کو پانی نہیں دیا، اسے شہید کر دیا۔ اب یزید کے دربار میں لے کر جانا ہے، شام لے کر جانا ہے، دمشق کے سرزمین پر لے کر جانا ہے، انہیں پانی دے دو ورنہ اگر یہیں پہ مر گئے تو ہم یزید کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ یزیدی کہتے ہیں پانی دے دو۔ ایک نے کہا دوسرے کو پانی لے کر جاؤ، اس نے کہا میں کیسے پانی لے کر جاؤں، ہم نے ہی تو نہر فرات کو پہرا لگا رکھا تھا۔ دوسرے نے کہا تم پانی لے کر جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے پانی لے کر جاؤں، ان کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، ان کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ ارے ظالموں، دنیا میں رہتے ہوئے بی بی زینب کے سامنے تم چہرہ نہیں لے کر آ پا رہے ہو، شرم آ رہی ہے، لیکن ذرا سوچو قیامت کے میدان میں حضرت مولا علی شیر خدا ہوں گے، قیامت کے میدان میں فاطمہ الزہرا ہوگی، قیامت کے میدان میں نبی کریم ہوں گے اور خود امام حسین ہوں گے، ان کے سامنے کیا چہرہ لے کر آؤ گے؟ ان کے سامنے کیا لے کر آؤ گے چہرہ؟ وہاں پر کہاں چھپو گے؟ وہاں پر کہاں چھپو گے؟ وہ سب ایک دوسرے کو کہتے لیکن کوئی پانی نہیں لے کر جانے کے تیار ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ حضرت حور کی بیوی کو بلاؤ اور ان سے کہو پانی لے کر جائے، ان کی بات لوگ مان لیں گے۔ حضرت حور کی بیوی کو بلایا گیا اور کہا گیا ہے بیوی حضرت حور کی یا حضرت زینب کے خیمے میں، زینب العابدین کے خیمے میں پانی لے کر جاؤ، پانی پہنچا دو۔ وہ بھی کہتی کہ میں نہیں لے کر جا سکتی کیونکہ علی اکبر کو تم نے پانی نہیں دیا، اہل بیت کے کسی گھرانے کو پانی نہیں دیا، تو بھی اب لے کر کیا فائدہ؟ وہ بہو بنانے کے بعد حضرت حور کی بیوی مان جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، ایک کٹورے میں پانی لے کر جاتی ہے اور جانے کے بعد بی بی زینب کی بازار پہنچتی ہے اور کہتی بی بی زینب میں حور کی بیوی ہوں، اس پانی کو قبول کر لے، اس پانی کو قبول کر لے۔ حضرت بی بی زینب جب دیکھتی اس پانی کو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتی ہے اے حور کی بیوی اس پانی کو میں قبول نہیں کروں گی، اور اس لیے اسی پانی کی وجہ سے حضرت علی اصغر طرف سے لیکن تم نے پانی نہیں دیا، اہل بیت کے کسی گھرانے کو یزیدیوں نے پانی نہیں دیا، یہ پانی کو میں قبول نہیں کروں گی۔ اسی پانی کے لیے حضرت علی اکبر جنگ کرنے گئے تھے، جنگ ختم کرنے کے بعد پھر پلٹ کر آتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے بابا حسین مجھے ایک کپڑا مگر پانی مل گیا، یزیدی کتوں کو ایک دوڑا کے ماروں گا، ایک یزیدی کتے نہیں بچیں گے، لیکن میرے پاس پانی نہیں تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھے، خیمے میں کوئی پانی نہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے علی اکبر بیٹے کو زبان چساتے ہیں، ان کے بعد واپس کرتے ہیں، اسی پانی کے لیے حضرت قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، اسی پانی کے لیے حضرت عباس نمبردار گئے، ان کے پاس اتار کیے گئے۔ اس پانی کو میں نہیں قبول کروں گی، اس پانی کو میں نہیں قبول کروں گی، لے کے جاؤ۔ وہ حضرت حور کی بیوی کہتی ہے تمہیں امام حسین کا واسطہ، تمہارے بھائی حسین کا واسطہ اس پانی کو قبول کر لے۔ حضرت زینب فرماتی ہے ذرا بتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تم بھی ہو اور یزیدی بھی ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں اگر کسی ظالم کسی جانور کو جمع کرو اس سے پہلے پانی پلا دیا کرو۔ ذرا سوچو جس نبی نے کہا جانور جمع کرو اس سے پہلے پانی پلا کر جمع کرو، ذرا سوچو اسی نبی کی امتی نے حضرت امام حسین کو شہید کیا لیکن پانی نہیں پلایا، حضرت علی اکبر کو شہید کیا پانی نہیں پلایا، ذرا سوچو کیسے ظالم ہیں، اپنے نبی کی فرمان نہیں مانتے۔ میرے نبی نے جو فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، لیکن امام حسین کو اور نبی کے نواسے کو بغیر پانی پلائے ذبح کر دیا گیا۔
ذرا سوچو. پھر حضرت بی بی زینب کو واسطہ دے دیتی کہ امام حسین کا واسطہ اس پانی کو قبول کر لے. حضرت بی بی زینب نے پانی کو پیا. پینے کے بعد پانی کو لیا. لینے کے بعد اپنی بھتیجی حضرت سکینہ کے پاس گئی جو 6 سال کی عمر تھا. حضرت سکینہ کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے بھتیجی تو بہت زیادہ پیاسی ہے, لے پانی پی لے اور اپنے حلق کو ٹھنڈا کر لے. بہت دنوں سے پیاسی ہے, پانی نہیں ملا ہے, آج پانی ملا ہے, پی لو. حضرت سکینہ عرض کرتی ہے میری پھوپھی جان, مجھ سے زیادہ آپ پیاسی ہے, مجھ سے زیادہ آپ کام کر رہی ہے. ایک تو آپ ہمارا پہرا دے رہی ہے, دوسری ہم کو آپ سنبھال رہی ہے, اور تیسرا نمبر پہ آپ یزیدیوں اور یزیدی کتوں سے کچھ خطرہ نہ ہونے اس کے لیے آپ خیمے کے باہر, آپ ہم سب کو خیمے کے باہر تلوار لے کر پہرا دے رہی ہے, تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے, آپ پی لیجیے. حضرت بی بی زینب کہتی ہے اے سکینہ بھتیجی, میں نبی کا کیا فرمان تھا, میں نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے جو چھوٹا ہو اسے پانی دو, سب سے پہلے جو چھوٹا ہو اس کو کھانا دو, چھوٹے کو سب سے پہلے دو. وہ کہتی اچھا, ہمارے نبی نے ہمارے نانا نے ایسا بات کہا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو دیا جاتا ہے. حضرت سکینہ لے لیتی ہے اور لینے کے بعد علی اصغر کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جہاں پہ علی اصغر کا لاش پڑا ہوا تھا وہاں پر حضرت سکینہ پہنچ جاتی ہے, اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے بھائی, اے میرے بھائی, اے میرے منہ علی اصغر, پانی کو پی لو, تاخیر ہو گئی آنے میں, لیکن آیا تو صحیح, پی لو میرے بھائی, ایسے ناراض نہیں ہوتے, پی لو میرے بھائی, پی لو میرے بھائی. گویا کہ امام حسین کی لخت جگر امام علی اصغر شہید ہو چکے ہیں. اب بولے تو کیا بولے, لیکن زبان حال سے یہ آواز آ رہی تھی, اے میری سکینہ بہن تو پیے, تو پیے, میں تو نبی کے ہاتھوں سے جنت میں حوض کوثر پی چکا ہوں, تم پی لو اور اپنے گلے کو ٹھنڈا کر لو. میں تو حوض کوثر پی کر اپنے گلا کو ٹھنڈا کر چکا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, کوثر پی چکا ہوں, اے میری بہن تو پی کر اپنے پیاس کو کم کر. پھر یزیدی کتے آئے اور ان سب قافلے والوں کو باندھا, ان کے ہاتھ کو باندھا. اس کے بعد کوفے کی طرف لے کر چلنے لگے, کوفے کی طرف چلنے لگے, کوفہ کی طرف چلنے لگے. ایک خاتون, ایک عورت, ایک ضعیفہ عورت راستے میں مل گئی اور اپنے جھولی میں کچھ رکھی ہوئی تھی. جب ابن سعد کو دیکھا, قافلے والے کو دیکھی وہ عورت, ضعیفہ عورت دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, قافلہ جا رہا ہے, قافلے والے کو رکواتی ہے اور ابن سعد سے کہتی ہے اے ابن سعد, کیا اس قافلے میں کوئی طبیب ہے, کیا اس قافلے میں کوئی حکیم ہے, کیا اس قافلے میں کوئی ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے ابن سعد, اس قافلے میں کوئی طبیب نہیں ہے, کوئی حکیم نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. وہ مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا یہاں پہ کوئی نہیں ہے, ہاں لیکن ایک شخص ہے جس کو ہم نے ہاتھ باندھ رکھا ہے, یعنی امام زین العابدین, وہ حکیم اور طبیب ہے, جاؤ ان سے جو بھی کامیں کروا لو. وہ مذاق کے طور پر کہا, مذاق کے طور پر اس نے امام زین العابدین کے طرف اشارہ کیا. وہ عورت چلی آئی امام زین العابدین کی بارگاہ میں اور کہتی اے نوجوان شخص, تو حکیم ہے, تو طبیب ہے. امام زین العابدین نے کہا الحمدللہ, میں بھی حکیم ہوں, میرا باپ بھی حکیم ہے, میرا دادا بھی حکیم ہے, میرا نانا بھی حکیم ہے, گویا کہ میرا پورا خاندان حکیم ہے. کیا کام ہے تجھے بتا, پورا میرا خاندان حکیم اور طبیب ہے, کیا کام ہے تجھے یہ بتا. تو کہتی ہے اے نوجوان شخص, میرا ایک بیٹا لوٹا ہے اور میری 7 بیٹیاں ہیں. جو ایک میرا لوٹا بیٹا ہے اس کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور اس کے جسم پہ زہر پھیل رہا ہے اور اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے اگر آپ حکیم ہو تو میرے بیٹے کا کچھ علاج کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ سے اجازت لے لے.
ابن سعد سے اجازت لے لو، میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابن سعد سے جاتی اجازت لیتی ہے اور ابن سعد نے اجازت دے دیا اور کہتا ہے اگر ٹھیک ہو جائے گا تیرا بیٹا تو کیا کہے گی؟ تو جھولی میں جو تھا سونا چاندی جیورات اپنی بیٹیوں کا اپنا سب لے کر آئی تھی اور کہتی یہ سب دے دوں گی۔ کہتا لا کر لا، وہ لا کر دے دیتی، اس کے گود میں ڈال دیتی ہے، وہ عورت صحیح کا اس ابن سعد کے جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ ڈالنے کے بعد کہتی کتنا بھی پیسہ روپیہ سونا چاندی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے حکیم کو اپنے طبیب کو میرے گھر پہ بھیج دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چابی پھینکا حضرت زین العابدین کی طرف اور کہا اس کو کھول دو۔ امام زین العابدین نے کہا اے ابن سعد میں اس چابی کا محتاج نہیں ہوں، اگر اس کو میں بڑی نظر سے دیکھوں یہ کہ میرا کا زنجیر باندھ ہے میرے ہاتھ سے وہ ٹوٹ کر نکل جائے گا۔ پھر وہی ہوا، حضرت امام زین العابدین نے اس کے زنجیر کی طرف اپنے ہاتھ سے دیکھتے ہیں وہ زنجیر ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ حیرت میں ہیں آپ کی زنجیر کیسے ٹوٹ گئی؟ تو میں آپ کو بتاؤں حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے ہاتھ میں اگر لوہا آتا تو لوہا کو پانی کے جیسا پھیر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آنے بھی چلو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وہ ذات ہے اگر ان کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا جدھر چاہتے ادھر اپنے ہاتھ سے اڑا دیتے۔ پھر پوچھا گیا